آپ کو بتائیں لاہور ہائی کورٹ میں حقوق عزت کے قانون کے خلاف دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔ ہائی کورٹ نے اس قانون پر عمل درآمد عدالتی فیصلے سے مشروط کر دیا ہے۔ عدالت کا حکومت پنجاب سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری، جواب بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ بالکل آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں حقوق عزت کے قانون کے خلاف دائر درخواست پر یہ سماعت ہوئی ہے۔ جسٹس محمد امجد رفیق نے کیس کی سماعت کی۔ درخواست جعفر احمد یار اور ریاض احمد راجہ کی جانب سے دائر کی گئی۔ مزید جانیں گے اس بارے میں ملک اشرف سے۔ ملک اشرف، آگاہ کیجیے سماعت کے بارے میں۔ جی بالکل، آج لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس محمد امجد رفیق کی عدالت میں حقوق عزت قانون کے خلاف دائر درخواست پر سماعت ہوئی ہے، جبکہ پنجاب حکومت کے وکیل نے اس درخواست کے قابل سماعت ہونے پہ اعتراض اٹھایا اور کہا ہے کہ یہ درخواست جو قابل سماعت نہیں ہے۔ درخواست گزار وکیل کا موقف یہ تھا کہ یہ قانون جو ہے وہ آزادی رائے پہ قدغن لگانے کی کوشش کی گئی ہے۔ عدالت نے دونوں فریقین کا موقف سننے کے بعد اس پہ پنجاب حکومت سمیت دیگر کو نوٹس جاری کیے ہیں اور اٹارنی جنرل آف پاکستان اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو بھی 27/6 کا نوٹس جاری کرتے ہوئے آئندہ سماعت پہ عدالتی معاملت کے لیے طلب کیا ہے اور عدالت نے اس حقوق عزت قانون کو عدالتی فیصلے سے مشروط کر دیا ہے۔ جبکہ اس کی سماعت کا آغاز ہوا تو درخواست گزار وکیل نے جب اس درخواست کے قابل سماعت ہونے کے حوالے سے جو درخواست گزار وکیل ہے ان سے استفسار کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو قانون ہے اس حوالے سے جو بنایا گیا ہے اس میں ٹرائل سے پہلے ہی جو متاثرہ فریق ہے اس کو جرمانہ کرنے کا کہا گیا ہے، جو کہ آئین کے بنیادی شقوں کی خلاف ورزی ہے۔ عدالت نے فریقین کا موقف سننے کے بعد اس درخواست کو عدالتی فیصلے سے مشروط کرتے ہوئے فریقین کو نوٹس جاری کیے ہیں۔ جی فریقین کو نوٹس جاری کیے ہیں۔ بہت شکریہ ملک اشرف، ہمارے ساتھ ڈیٹیلز بتا رہے تھے۔ ابھی آپ کو بتائیں، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے ہوشیار، ڈیوٹی پر موجود وارڈنز کو کم سے کم 20 چالان روزانہ کرنے کا حکم جاری۔ جس وارڈن کے چالان کم ہوں گے اس کی سی ٹی او کے سامنے پیشی ہوگی۔ ٹریفک وارڈنز کی روزانہ کی ڈائری سی ٹی او کو بھجوائی جا رہی ہے۔ ذرائع کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید کیا احکامات جاری کیے گئے ہیں، وقاص احمد سے جان لیتے ہیں۔ جی وقاص۔ جی بالکل، ٹریفک پولیس لاہور کی طرف سے جو چلان ہے وہ ٹریفک وائلیشن کی پر نہیں کیے جا رہے بلکہ ایک ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ڈیوٹی پر جو موجود ٹریفک وارڈنز ہیں ان کو روزانہ کا جو ٹارگٹ ہے وہ پورا کرنے کی ہدایت موصول کی ہوئی ہے۔ ٹریفک پولیس رائے کے مطابق جی ٹی او نے ڈویژنل ایس پیز اور ایس ڈی پی اوز کو یہ کہا ہے کہ تمام وارڈنز کو یہ ہدایت کرے اور ان سے میک شور کروائیں کہ کم سے کم جو چلان ہے وہ 20 سے زائد ہونے چاہیے۔ اس طرح کے جو احکامات ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ٹریفک وارڈنز مختلف جگہوں پر پکٹ لگاتے ہیں اور پھر نمبر گیم پوری کرنے کے لیے بے گناہ شہریوں کو چلان کرنا بھی شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر وارڈنز اور جو شہریوں کے لڑائی جھگڑا، منہ ماری اور قتل کلامی کے واقعات بھی ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے ٹریفک وارڈنز کا کہنا ہے کہ افسران کی طرف سے ایک پریشر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پبلک کا پریشر بھی ہے اور افسران کی طرف سے جو ٹارگٹ ہے وہ پورا کرنے کے لیے پھر انہیں کچھ بے گناہ شہریوں کے بھی چلان کرنا پڑتے ہیں، کیونکہ شہر کے مختلف ایریاز میں ٹریفک کی وائلیشن کی جو اس کی شرح ہے وہ مختلف ہے، لیکن جو ٹارگٹ دیا جاتا ہے ڈیفینیٹلی اس کو پورا کرنے کے لیے ہر آنے والے کو، خاص طور پر موٹر سائیکل سواروں کو جو ہے زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی تحریری کا ایسا حکم نامہ جاری نہیں کیا، لیکن جو کمیونیکیشن کا ایک طریقہ کار اڈاپٹ کیا ہوا ہے ٹریفک پولیس نے، اس کے ذریعے یہ جو ہے وہ زبانی کلامی ہدایت جاری کرتی ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو وارڈن نہیں کرے گا اس کی جو رپورٹ ہے وہ سی ٹی او کو بھجوائی جائے گی، پھر سی ٹی او کے سامنے پیشی ہوگی اور غیر تسلی بخش کارکردگی کی بنا پر اس وارڈن کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ جی بہت شکریہ، وقاص احمد ہمارے ساتھ تھے، آگاہ کر رہے تھے اس بارے میں۔ لیسکو میں سولر سسٹم سے بجلی کی پیداوار کرنے والے صارفین کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے۔ قوانین کے برعکس بجلی کی پیداوار کرنے والوں پر چیک کوڈ نافذ العمل کر دیا گیا۔ خلاف ورزی کر کے اضافی پینلز لگا کر بجلی بنانے والوں کے خلاف چیک کوڈ لگایا گیا۔ مزید جانتے ہیں شاہد ندیم سپرا سے۔ شاہد سپرا، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی جانب سے معاہدے کی خلاف ورزی کر کے سولر پینل سے اضافی بجلی بنانے والے صارفین کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے اور
बिलिंग में चेक कोड लगाकर इजाफी जो यूनिट्स की पैदावार की जा रही है वो बिलों की सूरत में सार्फिन को रिलीफ ना देने का फैसला किया गया है। ज़राए ने बताया है कि लेस्को की जानिब से इस बात की निशानदही की गई कि जब सार्फिन सोलर सिस्टम की तनसीब करवाते हैं और उसके बाद बाई डायरेक्शनल मीटर्स के लिए मंजूर शुदा लोड लेते हैं, उससे 1.50% तक वो इजाफी बिजली की जनरेशन कर सकते हैं। तहम सार्फिन ने मंजूर शुदा लोड तो ले लिया, लेकिन बाद अज़ाम जो पैनल्स हैं उनकी तादाद को बढ़ाया और मंजूर शुदा लोड से ज़ायद बिजली की पैदावार करना शुरू कर दी। तो बाज़ाब्ता तौर पर इस चेक कोड को नाफिजुल अमल किया गया है और रवा माह जब बिलिंग होगी तो सार्फिन के मंजूर शुदा लोड के मुताबिक होगी। इजाफी जो यूनिट जनरेट किए होंगे या इजाफी पैनल से जो बिजली बनाई गई होगी उसको अब बिलों की सूरत में ऐड नहीं किया जाएगा और सार्फिन को मजीद नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट के तहत वहाँ पर रिलीफ नहीं दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। अभी आपको बताएं, PND ने सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 842 अरब रुपए फाइनल कर लिए। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 842 अरब रुपए के आदाद शुमार महकमा खजाना को मौसूल। महकमा खजाना ने सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 842 अरब रुपए बजट में शामिल कर लिए हैं। एजुकेशन सेक्टर के लिए 70 अरब रुपए तजवीज़ किए गए हैं। हेल्थ सेक्टर के लिए 129 अरब रुपए, वुमेन डेवलपमेंट के लिए 2 अरब रुपए, महकमा बल्दियाती तरक्याती प्रोग्राम के लिए 65 अरब रुपए तजवीज़ किए गए हैं। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोखर से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। जी कैसे खोखर। महकमा PND ने सालाना तरक्याती बजट जो है वो 842 अरब रुपये फाइनल किया है और महकमा PND ने 842 अरब रुपये सालाना बजट जो है वो प्रोग्राम जो है वो फाइनल करके महकमा खजाना को लेटर लिखा है कि अगला माली साल जो परसों जो बजट आ रहा है उसमें 842 अरब रुपये के जो फिगर है तरक्याती प्रोग्राम के वो रिफ्लेक्ट किए जाए बजट में। इसके मुताबिक जो है महकमा आपाशी के तरक्याती मनसूबों के लिए 27 अरब रुपये तजवीज़ किए गए हैं। महकमा एजुकेशन के तरक्याती मनसूबों के लिए 70 अरब रुपये तजवीज़ किए गए हैं और महकमा हेल्थ सेक्टर के प्रोग्राम के लिए 129 अरब रुपये तजवीज़ किए गए हैं। वीमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए 2 अरब रुपये रखे गए हैं और लोकल गवर्नमेंट की तरक्याती स्कीमों के लिए 65 अरब रुपये तजवीज़ किए गए हैं और रोड सेक्टर के लिए 150 अरब रुपये रखे गए हैं। महकमा खजाना ने ये बजट तैयार कर लिया है और परसों बजट जो आ रहा है उसमें सालाना तरक्याती बजट जो है 800 रुपये होगा। जी कैसे खोकर, आपका बहुत शुक्रिया। शहर के तरक्याती अमूर के जिम्मेदार LDA के फैसले मुसलसल इल्तिवा का शिकार हैं। वाइस चेयरमैन LDA गवर्निंग बॉडी के मेंबरान का इंतखाब नहीं हो सका है। LDA के तरक्याती प्रोजेक्ट्स और मुख्तलिफ कानून साजियों का अमल भी जमूत का शिकार है। वज़ीर आला पंजाब वाइस चेयरमैन LDA जैसे अहम ओहदे पर मौजूद उम्मीदवार का इंतखाब ना कर सकी। मज़ीद जानते हैं इस बारे में दुर नयाब से। जी दुर नयाब, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब के 100 दिन मुकम्मल होने के बावजूद लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी जैसे अहम इदारे के हवाले से अहम फैसले नहीं हो सके। अगर बात की जाए लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की, ना ही कोई गवर्निंग बॉडी बन सकी, ना ही उसका वाइस चेयरमैन का इंतखाब हो सका, ना ही उसके मेंबर गवर्निंग बॉडी बन सके और अगर बात की जाए तो उसका हेड जो कि महकमा हाउसिंग होता है उसका इंडिपेंडेंट जो है वज़ीर भी जो है उसका भी फ़ैसला नहीं हो सका। ये वजारत भी वज़ीर आला ने अपने पास ही रखी है। इन सब तमाम तर जो इसके आइनी ओहदे हैं LDA के और हुकूमत के, जो कि लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी समेत लाहौर शहर की तरक्की, तामीर व बहाली और उससे मुतल्लिक कानून साजी में अहम मुआविन साबित होते हैं, उसके ना होने से ये तमाम तर मामला जो है वो इल्तवा का शिकार दूर की बात जमूद का शिकार हो गया है और हर चीज़ रुक जाने से ना ही लाहौर डेवलपमेंट के हवाले से कोई फ़ैसले LDA कर पा रहा है, ना ही लाहौर के अहम इश्यूज़ पे फोकस किया जा रहा है, ना ही कानून साजी की जा रही है जिसमें LDA मुख्तलिफ कानून साजियाँ करता है, बिल्डिंग बाई लॉज बनाता है, कुछ नए कवानीन राइज करता है, गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ पेनल्टी इम्पोज करने का पाबंद होता है और उसमें भी जो जितनी तेज़ी से इजाफा किया जा रहा है अब उसके अंदर भी पेनल्टी जो है वो ज़्यादा तजवीज़ की जानी चाहिए, लेकिन उस पर कोई फ़ैसला नहीं हो पा रहा। लेकिन 100 दिन होने के बावजूद भी इस तरह से ये मामूली फ़ैसले ना होना भी हुकूमत पे एक सवालिया निशान है और अगर ये फ़ैसले नहीं होते तो LDA मुकम्मल तौर पर ठप हो जाएगी। बहुत शुक्रिया दुर नयाब। अब बात करेंगे डीलर्स के जरिए फौरी गाड़ी और मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड करवाने के मंसूबे के हवाले से। महकमा एक्साइज का मंसूबा दिन ब दिन बदहाली का शिकार होने लगा है। 6 साल कबल लाइसेंस लेने वाले डीलर्स लाइसेंस कैंसिल कराने लगे हैं। अली साही से मजीद तफसीलात जानेंगे इस हवाले से। जी अली साही।
گاڑیوں کا شو روم پر ہی رجسٹریشن کا منصوبہ جو ہے وہ دن بدن بدحالی کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ 2017 میں لاہور سمیت پنجاب بھر میں گاڑیاں شو روم پر اور موٹر سائیکلیں شو روم پر رجسٹر کرنے کا منصوبہ شروع کیا گیا تھا، جس کو ڈیلر وہیکل رجسٹریشن سسٹم کا نام دیا گیا تھا، لیکن جو اب موجودہ حالات ہیں اس میں یہ منصوبہ بالکل ٹھپ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر بات کی جائے تو محکمہ ایکسائز کی جانب سے جتنی بھی گاڑیاں رجسٹر کی جاتی تھی اس کے سروس چارجز جو تھے وہ ڈیلرشپ حاصل کرنے والے مالک کو دیے جاتے تھے، لیکن رواں سال اب تک 157 میں سے 38 جو لائسنسی ہیں ان کی جانب سے کینسلیشن کروا دی گئی ہے۔ ایکسائز حکام کا کہنا ہے کہ چونکہ ای پے کا آغاز ہو گیا ہے، آن لائن رجسٹریشن و ٹرانسفر کا آغاز ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے ڈیلرز کے پاس شہری کم گاڑیاں رجسٹر کروا رہے ہیں۔ دوسری جانب ڈیلرز کا کہنا ہے کہ چونکہ سروس چارجز انتہائی کم دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اور اپنے ہی شو روم پر گاڑی کو باہر نکلنے سے پہلے رجسٹرڈ و ٹرانسفر کریں، تو اب یہ سسٹم جو ہے وہ دم توڑتا جا رہا ہے اور اس میں ڈیلرز کی جانب سے بڑے پیمانے پر اپنی لائسنس جو ہے وہ روائے جانا کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ علی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ سستے عوامی ایندھن کی قیمت میں پھر سے اضافہ ہو چکا ہے۔ قدرتی گیس کا متبادل LPG 10 روپے فی کلو گرام تک مہنگی ہو گئی۔ LPG 220 سے بڑھ کر 230 روپے فی کلو گرام پر جا پہنچی ہے۔ شہزاد خان عبدالی ہمارے ساتھ ہیں۔ شہزاد، آگاہ کیجیے گا، LPG پھر سے مہنگی ہو گئی ہے، کیا تفصیلات ہیں؟ بالکل، شہر لاہور میں ایک مرتبہ پھر سستے عوامی ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور شہر لاہور کے مختلف علاقوں میں 10 روپے LPG کی قیمت میں اضافہ دیکھا گیا ہے، جس کے بعد LPG کی نئی قیمت 220 روپے فی کلو گرام سے بڑھ کر 230 روپے فی کلو گرام دیکھی جا رہی ہے اور 10 روپے اضافے کے نتیجے میں گریلو سلنڈر کی قیمت میں 118 روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جس کے بعد گریلو سلنڈر کی نئی قیمت 2714 روپے سامنے آئی ہے اور اس حوالے سے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ اضافہ LPG سیلرز اور LPG مارکیٹنگ کمپنیز کی جانب سے از خود کیا گیا ہے اور اس حوالے سے سیلرز کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ LPG مارکیٹنگ کمپنیز اور LPG ڈیلرز کی جانب سے LPG کی قیمتوں میں 10 روپے فی کلو گرام اضافہ کیا گیا ہے، اس لیے ان کو بھی یہ اضافہ ناگزیر کرنا پڑا اور اس حوالے سے شہری شکوہ کرنا ہے۔ شہری یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہی مہنگائی نے ان کا جینا عجیرن کر رکھا ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں اور اس کے متبادل ایندھن کے طور پر وہ یہ LPG استعمال کرتے ہیں، اس لیے اس کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جو متعلقہ ادارے ہیں وہ فعال کردار ادا کریں، کیونکہ شہر کے اکثر و بیشتر علاقوں میں عوام کا یہی فیول ہے، نیچرل گیس لاکھوں شہریوں کو میسر نہیں ہے، اس لیے اس کی کنٹرول رکھا جائے۔ بہت شکریہ شہزاد خان عبدالی۔